سورہ لہب۔ دوستوں، سورہ لہب کو ہم سب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی بربادی کے بارے میں ہے، لیکن اگر ہم مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا اصول ہے جو رہتی دنیا تک کام آئے گا۔ یہ سورج اس وقت نازل ہوئی جب اسلام بالکل نیا نیا تھا اور اپنوں نے ہی اپنوں کے راستے میں دیوار کھڑی کر دی تھی۔ آئے اس سے بالکل آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ واقعات کچھ یوں ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے خاندان والوں کو کہ کھل کر دین کی دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑی کوہ صفا پر گئے۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور پوچھا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج حملہ کرنے والی ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا تو مجمع میں سے آپ کا سگا چاچا ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا، گستاخی کرتے ہوئے کہا، تجھ پر بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک غصے کا جملہ نہیں، بلکہ ابو لہب کی بڑی چلاکی سے پورے مکے میں یہ تاثر دینا تھا کہ یہ کوئی دین کی بات نہیں، بلکہ گھر کا اندرونی جھگڑا ہے۔ لوگ سوچتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو ان کا اپنا چاچا ان کا دشمن کیوں بنتا؟ اس لیے یہ پروپیگنڈے کو توڑنے کے لیے اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے ابو لہب کی ایک ایک بات کا جواب دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ یعنی وہ طاقت اور اثر و رسوخ جس پر وہ گھمنڈ کرتا تھا اور اسلام کو روکنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے بیکار کر دیا۔ دوسری بات، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہ آئی۔ ابو لہب بہت بڑا بزنس مین تھا اور وہ پیسے پانی کی طرح اسلام کے خلاف بہاتا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پیسے کسی کے کام نہیں آتے۔ اور تیسری بات، اور اس کی بیوی برباد ہو گئی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی ام جمیل صرف راستے میں کانٹے نہیں بچھاتی تھی، بلکہ وہ لوگوں میں جا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکاتی تھی اور چگلیاں کیا کرتی تھی۔ اب اس صورت کا سب سے بڑا اور اہم پیغام سمجھے جو ہمیں تفہیم القرآن سے ملتا ہے۔ سورہ لہب نے قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ اسلام میں رشتوں کی بنیاد خون یا خاندان نہیں، بلکہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اگر سگا چاچا بھی اللہ کے راستے میں آئے تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اگر حبش کا ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عقیدے کو اپنا لیں گے تو وہ سر آنکھوں پر بٹھائے جائیں گے۔ اسلام نے خاندانی غرور کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ دوستو، یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے راستے میں کوئی کتنا ہی بڑا مالدار یا رشتہ دار کیوں نہ ہو، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ میں ہوں محمد امین، آپ دیکھ رہے ہیں اینی تھنگس۔ اگر یہ آسان سی وضاحت آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔